کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جا دھکا ہوا رہے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پنداریاں نے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سمجھنے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنا کرنا چاہوں دیاں بابا بابا دینا بازائیں ہوں دیاں نے اس محفل مبارک ہے تساں جتنے سانس لینے سارے ثواب لکھے گئے نے روز قیامت جدو ان گھڑیاں دا مل پہنے پھر اساں حسرت کرنی ہے کہ کاش زندگی دی میں ہر رات ذکر مصطفیٰ وچ گزار کے آ جانا اسی محفل کرائیے تے پھر حضور دا ذکر بلند نہیں بلکہ اسی محفل کر کے تے کروا کے نبی کریم دا ذکر کر کے اسی اپنے وقت بلند کرنے ہیں ورنہ اس معبود دا تے ذکر اتنا بلند ہے کہ ورفعنا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی اے محبوب میں تیرے ذکر نو اتنی بلندی عطا فرمائی کہ جتھے میں خدا دا ذکر ہوئے گا نالی مصطفیٰ دا ذکر ہوئے گا یعنی کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں اپنا ذکر بھی وہی قبول کروں گا جڑا کملی والے دے ذکر دے نال کیتا جائے گا تائیوں صحابہ کی بار جد بھی کو گل کر دینے تو اللہ رسول دا کٹھا ذکر کر دینے نبی کریم کو سوال پوچھ دینے تو صحابہ جواب عرض کر دینے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے تو دا رسول جانے یعنی کہ رب نو رسول تو اور رسول نو رب تو جدا نہیں کر دے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سارے گھر دا سامان لکے آئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کی چھوڑ کے آئے تو انہاں بھی ای عرض کی تھی کملی والے میں گھر اللہ تے ادھر رسول چھڑ آیا یعنی کہ رب تے رسول نو کدے جدا نہیں کر دے جتھے ذکر خدا کر دینے نالی ذکر مصطفیٰ کر دینے 15 صدیاں اور آج بھی دیکھ لو کہ اہل سنت و جماعت وطیرہ ہے کہ اسی محفل میلاد عنوان بنا کے تے ذکر خدا بھی کرنے ہیں تے ذکر مصطفیٰ بھی کرنے ہیں اور کدے غور کرو نبی کریم علیہ السلام دے اسم محمد تے اسم محمد دے اندر 2 میم نے پہلی میم ہٹا دیو تے بعد حمد رہ جا دیئے حمد کی دی ہوں دیئے اللہ دی اللہ فرماتا میں اپنی حمد تے تیری تے اپنی محبت دی میم پا کے انہوں محمد بنا دیتا ہے سونے ذکر تیرا ہوئے گا چرچے میرے پہ اومن گئے یعنی کہ ذکر مصطفیٰ کریے تے ذکر خدا بھی ہو جاندہ ہے تے ذکر مصطفیٰ بھی ہو جاندہ ہے کیونکہ محمد دے نام دے ویچی حمد ہے تو گرامی قدر حضرات بھائی محمد رضوان بیگ صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم بڑے خوش وقت نے کہ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی میں ہن بھی عرض کر رہا سا پہلی محفل جتوں میں پڑھ کے آیا کہ میں نوں پیر جیسا کسی نے پوچھا سی کہ آسی صاحب محفل قبول ہو گئی ہے ادھی دلیل کی ہے تو میں آکھیا کہ میرا ذاتی خیال ہے جب رب اگلی دی توفیق دے دے وے تو سمجھو پچھلی قبول ہو گئی ہے سمجھو پچھلی قبول ہے اللہ کریم نے اے سانو تسلسل دے نال جڑیاں محفل میلاد اللہ کریم نے عطا فرمائیاں اے دا مطلب ہے کہ ساڑیاں قبول ہی نے تے جے دوسرے میں جملے چ عرض کراں تے میرا ایمان اے وے اے محفلاں ہوندیاں بعد وچ نے قبول پہلے ہو گئی ہوندیاں نے یار کسی دے گھر بیٹی دی شادی ہوئے بیٹے دی شادی ہوئے تے کوئی مہمان آ جائے تو انہوں پوچھا جاندہ ہے جی تو انہوں کارڈ بھیجے سی دعوت بھیجی سی وہ آنکھیں نہیں تے لوگ کہندے نے بغیر دعوت دے آگئے لوگ انہوں معیوب سمجھ دینے بغیر دعوت دے شادی تے جانا چودری دے پتر دی شادی ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی نہیں جا سکدا کملی والے دا ملاد ہوئے تو بغیر دعوت دے کوئی آ سکدا ہے یہ دا مطلب ہے کہ دعوت عالم ازل چ مل گئی سی جدو اس محفل دا پروگرام ازل دے دہاڑے بنیا ہوئے گا یقینی طور تے جتھے ساڑھا سارے دا نام لکھیا ہوئے گا تو ساڑھی قبولیت اسے دن ہو گئی کہ آنے جڑے میرے یار دے ملادے چ جاون گے وہ عام تسی شعر پڑھ دیو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو تسی ایویں نہیں آ کے بیٹھے کسی دی دعوت آ کے بیٹھے ہو
کسے دے بلائے ہوئے آئے ہو خوشبخت ہو اللہ کریم یہ خوشبختیاں ہمیشہ سلامت رکھے منوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت دا یا قلبی والا واقعہ سنانا ہے تو میں آکھیا کیوں میں آخر تے سنا جا مانگا تقریر میں تو اپنی مرضی دی سنا جانا بھائی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڈنا بنجارے ہک بنجارے موتی ویچن ہک من کے کجکارے میری ہٹی تے دکان چ سائیاں سودا عشق رسول دا رکھیا ہے تے میں گلی گلی ہوئی تقسیم پیا کرنا تے میرا ایمان میرا عقیدہ میرا اے جذبہ ہے میں تے ساری ملت دے نوجوانوں نے ساری زندگی ایو پیغام دیتا ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں جو تسی چاہندے ہو کہ اللہ تہانوں اپنے مقبول بندے چ رکھے تے بس پھر تہانوں کہنا نہ پوے میں عاشق رسول ہاں تہانوں ویکھ کے لوکی آکھن اے عاشق رسول ہے تیری ہر ادا جو نبی دی ادا دی خوشبو آوے تیرے وال ویکھ کے لوگوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد آوے تے لوگ کہنا اے عاشق رسول ہے دونوں عالم میں تجھے مقصود اگر آرام ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں اسے ہی ذمہ دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا حافظ جی بھی آئے نے تے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب بھی بھائی شبیر تے بھائی شفیق صاحب بھی فیصلہ بات ہوں بھائی ریاض صاحب بھی تشریف لے آئے نے ایک ایک دا نام لواں لمبی فہرست تے عاصم صاحب حق نواز صاحب شبیر صاحب دیگر بھی تمام محباب تسی بھی سارے قافلے دی شکل تشریف لے آئے نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات اللہ کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم فرمایا تحقیق تہاڈے کول رسول تشریف لے کے آئے جڑے تہاڈے وچوں نے یعنی کہ نہ جنات وچوں نہ فرشتیاں وچوں انساناں جو تشریف لے کے آئے اس رسول دی پہچان کی ہے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم اور رسول ہے کہ جدے کل اپنے غلامہ دی مشقت اپنے غلامہ دی پریشانی ویکھی نہیں جاتی حریص علیکم کسی نو مال دی حرص ہے کسی نو اولاد دی حرص ہے کسی نو شہرت دی حرص ہے کسی نو دولت دی حرص ہے کسی نو کوٹھی تے کار دی حرص ہے کسی نو حسن دی حرص ہے اللہ فرماندہ حریص علیکم اللہ فرماندہ میرے یار نو دی حرص ہے پر دنیا دی نہیں فرمایا غلامہ دی بخشش دی حرص حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا مومنین واسطے رؤوف بھی نے تے رحیم بھی نے حالانکہ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم فرمایا اللہ لوگاں واسطے رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے اوہی نام جڑا اللہ نے قرآن وچ اپنے واسطے فرمایا اوہی نام اللہ نے اپنے محبوب واسطے فرمایا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم اے مومنین واسطے بڑا رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے ویسے تو اس آیت مبارکہ دا ایک ایک لفظ حضور دی نات ہے مگر میں ان آیت مبارکہ بچوں بس ایک دو لفظ تے گفتگو عرض کر رہی ہیں انہیں اجازت ہوئے تے پڑھا قرآن میں رات 3 بج گئے تے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رہندہ نہیں سچی گالے وے کہ اس والے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا نہیں بلکہ تقریر کرنے جو گا بھی نہیں رہندہ میری واری روز 3 بجے کدے 4 بجے ہوندی ہے منوں روزانہ علماء دے مطلع دے اندر منوں مقطع بنا کے رکھیا جاندہ ہے تے منوں آخر تے پھر پیش کر دینے کہ ہون بندیاں نے ادھی نیند پوری کر لئیے ہون تو اسی تشریف لے آؤ جی تے منوں عادت ہو گئی ہے چونکہ روزانہ اس ویلے تقریر کرن دی تو منوں پتہ لگ گیا کہ اس ویلے کی ویندی تقریر کری دیئے اے وقت حضوری دا ہے او کملی والا بلا ڈج پالے کسی نو بلا کے دیندہ ہے کسی نو آ کے دیندہ ہے تو حاضری بھی ہو جائے تے اللہ کرے حضوری بھی ہو جائے اپنا تے نال دے ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے اسٹیج والے ہو انہاں کو صحیح نہیں بولے گیا تسی بول کے وکھاؤ بلا تو انہوں اس واسطے اچھا بٹھایا سی کہ تسی اچھی سبحان اللہ بھی آکھو گے روند نہیں مارنا بھائی سٹیج والے اندر تساں دھیان رکھنا تو آڈا میں رکھ لیں گا یا اللہ جڑا حضرت تسی آمین فرمائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہون جڑا ہاتھ چاہ کے اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے والا ہی آپ آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ہون کام میں تھے رکھا جائے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ
اج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھا تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کملی والے دیاں شانہ پیاں بیان ہو دیا میں سبحان اللہ کہندا رہا عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ جب حضور دی گل آجے پھر عقل سوچ آواز مال اولاد جان سب کچھ قربان کر دیا کرو اچھا بولو تو میں تو مدینہ چھوڑا ماں اللہ نے رجا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم پروردگار نے فرمایا او رسول تشریف لگے آیا فرمایا جڑا انسانہ دے بیچ ارشاد فرمایا ایمان والیاں دی مشقت انہاں دا دکھ میرے یار کھلوں برداشت نہیں ہوتا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم انجت آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبی اللہ نے انجت داؤد خلیفت اللہ نے انجو سلیمان نبی اللہ نے انجو موسیٰ کلیم اللہ نے انجو عیسیٰ روح اللہ نے پر جدو کملی والے دیواری آئی فرمایا فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ادھر ترجمہ میں آسان لفظ چینج کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے خدا تیری کیا بات ہے بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بولے سبحان اللہ ہن میں کلیا شعر بھی پڑھ لیا تے قرآن بھی پڑھ لیا ہن میرا دل کردہ تسی بھی خالی نہ جائیو آج اپنا اپنا نام نبی پاک دے نات خانہ چے لکھوا کے جایا جائے ہن میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری جدو میں کہا نا تیری جڑا سنی ماں دا پتر ہے نا انج کر کے ہاتھ چوکے نعرہ مار کے کہے کیا بات ہے نے سونیا تیری سارے نہیں بولے جڑے کہندے ناسی صاحب پیر سرکار جی مینوں کو تعویذ لکھ دیو مینوں کو وظیفہ دیو میری بات نہیں بندی انہوں میں وظیفہ دے جاواں راتی سون لگے مدینے وال منہ کر کے کیا کر سونیا تیری کیا ویکھی تیری دنیا چ بھی بات بن جانی تیری قبر چ بھی بات بن جانی اینو حشر چ تے کسے پوچھنا ہی نہیں نا اوتھے بھی میرے نبی فرمانا تسی میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ کی کہنا کی ہے سونیا تیری انج نہیں بھائی انج نہیں ہاتھ جو کہ انج نعرہ مار کے کہنا کملی والیا تیری وہ ساڑیا ڈھولنا تیری وہ ساڑیا مائیا تیری کیا بات ہے ان سارے سٹیج والے بھی سارے پنڈال والے بھی مل کے میرے نال پڑھئے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری سونیا تیری بھائی سارے بولو کملی والیا تیری ہو سکتا کسی دے ذہن چ خیال آوے ہورے شعری پڑھ گئے نہیں میں تینوں مٹھی جی گل سناواں مینوں قسم رب محمد دی جدی پہلی نگاہ حضور دے چہرے تے پیندی سی نا او دے لباں چوں جڑا پہلا جملہ نکلدا سی نا او جملہ اے ہوندا سی لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ ترجمہ اے بندہ تیری جڑا ویکھ دو کہندا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ سونیا تیری وہ کہندہ مارا ایتو شیئن احسن من رسول اللہ سونیا تیری وہ کہندہ ان وجہہ مبارکن تیری
وہ کہندا کأن الشمس تجری فی وجہ ہی تیری، وہ کہندا ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب تیری، وہ کہندا ان وجہہ مبارکن تیری، وہ کہندا ان وجہہ ورقۃ مصحف، محمد دا چہرہ انج سی جی میں قرآن دا ورقہ ہوندا ہے۔ وہ سونے تیری کیا بات ہے، سونے بڑے آئے، بڑے بڑے آئے، یوسف ورگے بھی آئے۔ یوسف علیہ السلام نو مائی دیکھ کے کہندی ہے تو ایڈا سونا ہے، آپ بنے ہیں کہ کسے بنایا ہے؟ فرما دینے اماں تو یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھے تے لکھاں یوسف بھول جاؤں ہیں۔ سونے تے بڑے آئے بھئی، سونے تے بڑے آئے، تر تیرے حسن تو صدقے جاواں تیری تے کیا بات ہے نا، گل سنا دے ماں تیری، تھوڑا جا حولا بولو باہر آواز نہ جائے، سونے تیری، ایک باری پھر کملی والے تیری، کیا بات ہے سونے تیری۔ اے گٹھڑی رکھ کے نا تے مائی مکے دی گلی چ بیٹھی تے جیڑا گزرے آکھے وے پتر ہے گٹھڑی چکاویں، او جاہل قوماں اجڑ قوماں مائی وال گھوری پا کے تے غصے نہ ویکھ کے گزر جاون۔ شام ہوئی تے مائی بڑے غصے نہ کوس کے کہن لگی وے سویر دی بیٹھی ہاں وے کسے گٹھڑی بھی نہیں چکائی، وے کتنے بھڑے ہوئے وے تسی۔ مائی جھڑکاں پہ مارے تے اچانک آؤ سامنے گلی تے گلی دا موڑ ایک سونے جے مڑیا تے مائی دی چہرے تے نگاہ پئی تے مائی آواز دے کے نا دھکے نالی منہ چوں نکلیا تے مائی کہندی ہے وے سونیا، وے نہیں نہیں بولے نہیں وے، اچھا جنہوں لگ دا وہ بولے وے، اچھا بھی نہیں بولے وے، اچھا میں جملے نو دوبارہ دوسرے انداز پیش کرنا ہو رہے سارے نو سمجھ آجے۔ اے ہزاران دا اجتماع ہے، پیر سرکار جی ایک دا چہرہ دوسرے نال نہیں ملدا، دوسرے دا چہرہ تیسرے نال نہیں ملدا، تیسرے دا چہرہ چوتھے نال نہیں ملدا، چوتھے دا چہرہ پنجویں نال نہیں ملدا۔ اے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب پائی ریاض جی ایک گیرہ جگہ ہے، پائی رضوان بیگ صاحب ایک گیرہ انسان دے ہاتھ دے مطابق او دا چہرہ مولا علی فرما دے ایک گیرہ ہوندا ہے، ایک گیرہ جگہ ہے تے سارے دا چہرہ اتھے ہی ہے، جتھے نک میرا لگے نا سارے دا نک اسے جگہ ہے، اکھیاں سارے دی ایک جگہ نے، لب تے رخسار ایک جگہ، تھوڑی تے پیشانی سارے مجمع دی ایک جگہ۔ میری ملت نوجوانوں ہو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ایسا مصور ہے کہ ایک گیرہ جگہ دے اندر انہیں کھرباں شکلہ بنا دیتیاں، ارباں موجود نے، کھرباں بنانیاں نے، تے اس دھرتی تے جتنے کائنات انسان آئے اللہ نے کسے دے عذابی جگہ بھی نہیں بدلی، سارے دے عذابی اسے جگہ لگائے نے، جگہ بھی نہیں بدلدا تے صورت بھی نہیں ملن دیندا، وہ سارے نو وکری وکری تصویر بنا کے بھیج دے۔ میں نو سچی دسیو، سچی ایمانداری نہ دسیو، وہ جڑا رب لوکاں نو ایک دوجے ورگا نہیں بنادا انہیں اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا، نہ اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوئے گا۔ او مائی دی نگاہ چہرے تے پئی نا تے مائی کہندی ہے وے یا اللہ جڑا اچھا بولے نو خواب ہے کملی والے جو نظری آؤں تے ویکھ کے کہے وے پھر باکھو وے سونیاں میرے نبی خرامہ خرامہ ٹرے ٹرے مائی دے قریب آئے تے بڑا مٹھا جا بول کے نا تے حضور فرماتے ہیں جی اماں جی جی انہیں کہنا جڑا گھر ویچنا اماں نو جی کہندا ہے جی اماں جی کہندا تے رواج ہی موک گیا نا، ابا جی نو تے کوئی ڈرنل جی کہہ ہی لیندہ ہے، ایک کوئی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، وہ تو انہوں پتہ ہی ہے، پر اللہ اماں تے ابے نو بھی جی کہندی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی مائی دے قریب آئے تھے آکھیا جی اماں جی، مائی کہنے لگی جی گٹھڑی چکایو، اے میرے بل بیکھو میرے نبی نے انج کر کے گٹھڑی اٹھا کے نا تے مائی دے سر تے نہیں اپنے سر تے اپنے سر اقدس تے راکے تے مٹھا جا بول کے فرمایا اماں جی کتھے جانا ہے؟ تے مائی کہنے لگی نہیں تسی میں نے چکا دیو جی میں چلی جاواں گی، مسکرا کے فرمایا اماں جی اساں کدے راج نہیں چھڑیا، اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہاں، اسی توڑ چھڑ کے انہیں حضرت پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو لے کہ بندہ آیا تو انہیں آکھا میں راہ بھول گیا تو میں نے راہ بکھائیو، فرمایا کتھے جانا ہے؟ کہنے لگا میں کروڑ جانا ہے، اللہ یہ بل جاؤ نا تے اتھے آندھا کروڑ پکا، کہنے لگا کروڑ جانا ہے، جگہ دا نام ہے کروڑ، تے پیر غلام حسن نقشبندی المعروف پیر سواگ فرما دینے کروڑ جانا ہے کہ توڑ چھڑا وہاں
تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. وہ کہنے لگا جی توڑ ہی چھڑو. بابا جی فرمان لگے اکھ بند کر. انہیں آکھیا بڑا حیرانگی والا بابا ہے, اکھ بند کر کے راہ کھاندا ہے. انہیں اکھ بند کی تھی. بابے اللہ دی ضرب لگا کے فرما اکھ کھول. انہیں اکھ کھولی کہ سامنے کملی والے دا مدینہ پہ نظری آوے. وہ کہنے لگا بابا جی میں اتھے تے نہیں سی جانا. فرمایا میں توڑ چھڑ چلیا, میں انہوں ہی جاننا, میں انہوں ہی جاننا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میں انہوں نے جانا. او دیتے غلام توڑ چھڑ کے آؤں نے. فرمایا اما جی اسا کدے رات نہیں چھڑیا, اسی توڑ چھڑ کے آنے ہاں. میرے نبی نے فرمایا تے مائی کہہ لگے جی اے مکے دے نال میرا پیکیاں دا گاؤں ہے تے اوتھے جانا ہے. ہن حضور اگے اگے تے مائی پیچھے پیچھے میرے نبی دی ٹور ویکھی جاوے. او فیصل آباد والے, چک جھمرے والے, او ستیانے والے تے قرب و جواب تو ہون والے, میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے. چال کے جدرو ٹردا جاوے چانا نہیں کردا جاوے. رستے چنا مٹھیاں مٹھیاں گلہ شروع ہو گئی. نبی پاک فرما دے اما جی کتنے چلے ہو. کدے غور کیتا جو کوئی مائیاں وڈیرے گھر وچ ایسے بھی ہوندے نے جنہاں نوں سارا دن کوئی پوچھدا ہی نہیں, تے جے کوئی پوچھ لوے نا تے انہاں دا دل ہوندا کوئی گل لمبی شروع کر دئیے تے دل دے دکھڑے کو سنا لئیے. او مائی نوں انج جویں کدے کسے پوچھیا ہی نہیں. حضور نے پوچھا تے مائی ہو گئی شروع. تسی اجے بھی نہیں بول دے سبحان اللہ. اور جنہ دیا کوئی نہ سنے انہاں دا میرا ہی ماہی سندا ہے. ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبی چ بیٹھے صحابہ کرام تشریف فرما. یار تھوڑی جی آواز کھولے بیٹا. صحابہ کے بار تشریف فرما دے. ایک مدینہ دی پاگل بائی جی دا دماغی توازن بگڑ گیا. او مسجد نبی دا دروازے چ کھلو کے نا تے تیرے تے میرے نبی نو اشارے پہ کرے تے مائی کرے ادھر میٹنگ ہو رہی, بڑے بڑے ملکان دے وفد آ کے بیٹھے, میرے نبی صحابہ نال دیگر ملکان دے وفود نال ملاقات کر رہے تے میٹنگ بڑی اہم تے مائی وڈیری تے پاگل اشارہ پہ کرے. میرے نبی اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے سارے صحابہ نال. مائی ہاتھ پڑھ کے کہہ دیئے میری گل سنے آجے. مائی نے پکڑیا تے میرے نبی نو مدینے دی گلیاں چلے کے پھری جاوے تے گلاں سنائی جاوے. نہ مائی چھڑ دیئے تے نہ حضور ہاتھ چھڑان دے نے. سورا دن گزر گیا تے مائی چھڑے نہ تے حضور چھڑان دے ہی نہیں. شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, مائی دیاں گلاں مک گئیاں, مائی تھک گئی تے آپ ہی نبی پاک دا ہاتھ چھوڑ کے مائی آپ ہی ٹر پئی. تے نبی پاک پکار کے فرمان لگے اما جی یہ کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینے دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد سے گلی چی آ جائے گا. جنہ دیاں کوئی نہ سنے انہ دیاں میرا ہی ماہی سن دے. میرے نبی نے میرے آقا نے اس مائی نے فرمایا اما جی کتھے چلے ہو. بس اینا ہی فرمایا تے مائی ہو گئی شروع. مائی ہو گئی شروع. مائی کہہ لگی میں سونے کی دسا جدو جوان سے شادی ہوئی مکے آ گئی. ساری زندگی مکے گزاری ہے. انہوں سنیا مکے کے جادوگری آ گیا ہے. پترہ سنیا ایڈا اس مٹھا بول دیں گلہ گلہ جی پترہ تو کلمہ پڑھا لیں دیں. سنیا ایڈا سونا نو بے کے لوگاں دے ایمان بدل جاندے نے. کہن لگی سنیا انہوں بے کے لوگ اپنے ماں پہ قربان کر دیں دے نے, پتر قربان کر دیں دے نے. میں سنیا انہوں بے کے لوگاں دے ایمان بدل گئے نے. میں تے ڈر دی مکہ چھڑ کے ٹر چلی ہوں کدرے متھے نہ لگ جائے. ان وڈیری عمرے اپنے پیو دادے دا دین کیویں چھڑ دیواں, او دے آنکھیں لگ کے اپنے بتاں کیویں چھڑ دیواں. میں تے مکہ ہی چھڑ کے ٹر چلی ہوں. ادھر مائی دا پنڈ آیا, نبی کریم دے بوئے چ گٹھری رکھ کے ٹر پئے. تے مائی آواز دے کے کہن لگی وے سونیا کہ ذرا ٹھہر جاؤ, کسے چنگی ماں دا پتر لگنا ہے, کسے چنگے باپ دی اولاد لگنا ہے. ذرا جاندی واری ماں دی نصیحت سنی جاؤ. مڑ کے فرمایا جی اما جی. کہن لگی میں سونیا اس جادوگر دے متھے نہ لگی, او دی آنکھیں لگے گزرے اپنے ماں پہ نہ چھڑ دیویں, اپنا دین نہ چھڑ دیویں. میرے آقا مسکران دے جا رہے. آواز دے کے کہن لگی میں سونیا تے جاندی وار دس جاؤ کدے ملن جی کرے کتھے آواں. فرمایا اما جی مکئی آ جایا جے. مائی دیاں اکھاں وچ اتھرو نے. رو کے کہن لگی وے سونیا جاندی واری دس جا ہوندے کون. میرے کریم نے مڑ کے فرمایا اما جدے کو ڈر دیا مکہ چھڑ آئی اسی اوئی محمد ہونے.
سی ہوئی محمد نے مائی کہن لگی وے سونیا او تو ہے اکھے اما جیوں میں ہی ہاں تے مائی تڑپ کے کہن لگی پھر سونے تر مڑ واپس آئی حضور آئے تے مائی کہن لگی گٹھڑی چک تے جتھے چلے منو نال لے جا میرے آقا نے گٹھڑی اٹھائی تے مائی پیچھے پیچھے تے میرے نبی اگے اگے بڑ مکھے آگے ایڈا سونا بنا کے بھیجیا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا تیری کیا بات ہے تیری جنوں لگدا وہ بولے تیری پھر آکھا جے سونیا تیری ایتھے نام ہی آکھے قبر چ جدو حضور ہونے نا تیرے لباں چ آپ ہی نکل جانا ویکھے سونیا تیری تے کیا بات ہے پیر سرکار جی عیسیٰ تے انج کر کے ٹھوکر مار کے کہندے سن قم باذن اللہ اٹھ اللہ دے حکم نال تے مردے اٹھ کے بیٹھ جاندے سن ایڈے پڑھے لکھے بیٹھے منو سچی دسیو اے بندہ مردے نو آکھے اٹھدا کیونکہ سندا ہی نہیں سنے تے اٹھے نا تے عیسیٰ ٹھوکر مار کے فرماندے نے اٹھ کے بیٹھ جاندا اے دا مطلب سن کے اٹھیا نہیں بولے سبحان اللہ اے دا مطلب ہے سنیا کہ اٹھن دا حکم ہے پھر اٹھے آئے پر جدو کملی والے قبر چونے نا تے حضور دی آمد طیبہ ہونی ہے تے مردیاں آپ ہی قبر چ استقبالی اٹھ کے بیٹھ جانا ہے ساڈا ماہی آئے تے اساں تے اتھے بھی کہنے سونیا تیری سارے بولو یار کملی والے تیری سنیا تے ہے سی پر ویکھ کے کہنے یا تیری کیا بات ہے ہن میں اگلی گل سنان لگا اے تے میں گل کیتی لقد جاءکم رسول اے او وجہ دے وچ رسولاں ورگا رسول بھی دے ورگا کوئی نہیں ہن اگلی عزیزن علیہ ما انتم اے محفل وچ جڑا او آخر تے آوے ان بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نا ادا مطلب جڑا آخر تے آوے دی جگہ بھی آخر تے ہوندی ہے پھر او دی رحمت تو صدقے نہ جائیے آئے ایسی ساری امتہ تو آخر چاہ تے جنت چاہ سارے تو پہلے جانا ہے کیونکہ عزیزن علیہ ما عنتم غلامہ دی پریشانی تے کملی والے کو لو ویکھی جاندی نہیں نا کیوں جبانو حضرت دیارے اللہ نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون پروردگار نے قلم نو فرمایا تقدیران لکھ قلم لوہے محفوظ تے تقدیران لکھا لگی کہن لگی یا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ کہن لگی یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون ہے بے نیک جنتی چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی دی اگے کی لکھا فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد دی امت دا قانون عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیے قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ سے جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کی ہے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان گے گناہگار دوزخ سے جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی ادی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھے انہیں کی لکھنا ہے آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا قلمیں ٹھہر جا کی لکھنے لگی ہیں کہنے لگی یا اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں نہ پرانے لکھنے لگی ہیں اللہ فرمایا قلمیں ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے یا اللہ کی لکھا فرمایا لکھ امت گناہگار ہے رب بخشنا فرمایا لکھ امت مذنبۃ و رب غفور لکھ امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے امت گناہگار ہے تے رب بخشنہار ہے
عزیزن علیہ ما انتم، اے سویرے اٹھ کے نا اے محفل تو فارغ ہو گے نا تو صبح کدھرے نا کسے فروٹ والی ریڑی تے 2-4 گھڑیاں رک کے ویکھو بھلا کوئی گاہک انج دا آندا ہے جڑا دکاندار نو کہے اے پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا فروٹ ہے مینوں دے دیو، کوئی آوے گا نہیں نا؟ کیوں؟ اسی 10 درجن کیلے لے لئے نا تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے، حافظ جی چپ کر کے بیٹھو، تقریر جاری ہے، چپ کر جو تاری مہربانی، بس چپ کر جو میں نے تقریر کر رہا ہوں، میں تھوڑیاں ساریاں سن کے جاواں گا۔ نوجوانوں اسی 10 درجن کیلے لے لیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دے نا تے اسی وہ بھی دکاندار نو واپس کر کے کہنے میں پیسے پورے دیتے نے سودا کھرا لینا ہے، یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے، او دی رحمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا تے آکھے گندے مندے مینوں دے دے، میں کرم تے نگاہ کر کے انہاں نو انج دا بنا دے گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہوندیاں دعاواں ہی کریا کرنگے۔ آ میرا نبی کتنا رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ نبی پاک نے ایک دن نوجوان ملیا جدا نام ہے داہیہ کلبی، ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرما دے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرما دے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ ویکھدیاں، او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا۔ رات نو سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تو دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات نو دعا کی تھی تو صبح داہیہ قلبی روندے ہی میرے نبی دے قدماں چا گیا، کہنے لگا جی میں مدینے دے قریب ایک قبیلے دا سرداراں 700 افراد دا قبیلہ ہے، میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے تہانوں دے کے بھیجے۔ نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا، انہیں عرض کی تھی میں کلمہ کے پڑھ لواں پر میں گناہ اتنے کتنے کے سونے تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا، فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہدا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے رو رہے پر میں کیوں رونا ہے؟ اس کی تھی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کرے، ایک گناہ انجدہ یاد تیرے رب نے میں معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے ہیں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے دیں تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ اوہ میری ملت نوجوانوں میرے نبی زاروں کی تعارف پہ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی دی آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے سانے۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن وچ رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ اللہ قرآن چ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، خالق نے فرمایا قیامت میں قتل ہونے والیاں بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کول کوئی جواب نہیں ہوے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں تیاں نوں پیواں نال کو وکھرے جے پیار ہوندے نے۔ اے عید گزری ہے نا تساں اپنے ویڑے چ ویکھیا ہوے گا بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے، عید تے اپنے ویراں کول کپڑے نہیں منگدیاں، بڈھے باپ کول منگدیاں نے ابو جی کپڑے لے دیو، کیونکہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے۔ انہیں اکھیا سونیا 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں، سرکار روئے، جبریل آ کے عرض کی پچھلیاں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کرے۔ میرے نبی نے معافی لے دی تھی تو پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی اجلی کو گناہ یاد سنے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ کئی سال دے بعد آ کے دروازہ کھڑکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا، میں پوچھا تو کون ہے؟ بچی میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں آکھیا میں اس گھر دا مالک ہوں، میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ سب بچی نے میری اللہ تانوں جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا
کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے انی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے ساڑیاں دفن کردہ رہے ہیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں اکیلوں تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کیتی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی آؤ عرض کیتی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں میں کہندی سا بابا کھلونے لے کے آن گئے میرے بابا جوڑے لے کے آن گئے نہ کدے نان کے نہیں گئی کہ بابا دے نال جاواں گی کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا بدور نویں جوڑے لے دے بابا کھلونے لے دے آجا نان کے چلنے عرض کیتی سونے بچی نو میرے آمد چاں چڑے نے نہ بچی نال بول دئی نہیں عرض کیتی سونے جنگلے آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلان دی ہے نہ لکھن دی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کیتی سونے میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والی آ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جا دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پنداریاں نے نکل کے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی اے بابا مرینو میں جوڑے بھی نہیں ہوگے دی بابا مرینو میں کھلونے نہیں ہوگے دی اے بابا مرینو نان کے بھی نہیں جاندی عرض کیتی سونے ترسنا ہویا آؤ میں بابا مٹی پاندہ رہے ہو بابا بابا کہندی رہی آج بھی رات نو لیٹنو کرنا چاہو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے عرض کیتی سونے نے نکلنے کے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مرینو کہ بھی بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کیتی سونے میں مٹی پاندہ رہے آؤ بچی دفنوں دے قریب آئی انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ تینا بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا نہ سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنا باہ لے آؤ میں درہ جلدی آجا دیاں مر چلیانی عرض کیتی سونیاں بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے صحابہ روئی جا رہے کسے آکے دایا چپ کر جاؤ کیوں پہ نبی نلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بے ایک حدیث چ فرما تین بیٹیاں دے بے امام ترمذی نے فرمایا میرے نبی آکھیا جنہوں رب دو بہناں دے بے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے
قیامت جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے. جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی. اللہ تعالیٰ ساڈی میلادی محفل قبول فرمائے, سانو دنیا قبر و حشر اپنے محبوب دی رحمت دے سہارے نصیب فرمائے, قیامت نو حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب ہوئے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.